بات میں یہ کر رہا ہوں میرے بہن بھائی، امتیوں کے لیے جوان جو گمراہ ہوتے ہیں یا گمراہ ہو گئے ہیں، ہم اس مشکل ترین وقت میں کیا کریں؟ جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یا ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ حالات و واقعات بہت مشکل ہیں، بہت امت کے حالات بہت خراب ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کے لیے مشکل ترین ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے یہ باتیں، اللہ کے بندوں کے لیے یہ باتیں مشکل نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ لمحوں میں چینج ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ ایسے چٹکی بجے گی اور آپ کو سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ایسے غلبہ آئے گا اس امت کا یا اس قوم کا کہ بڑے بڑے جو سپر پاورز ہیں وہ قدموں میں گریں گی، ٹھیک ہے؟ یہ پہلے ہوا بھی ہے اور انشاءاللہ آگے ہوگا بھی، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں ہوا تو پھر میں جھوٹا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر ہوا ہے تو پھر میں سچا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوگا آئندہ بھی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اسلام دین جو ہے وہ غالب ہونے کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے توبہ کرنی ہے صرف اور استغفار کرنی ہے، بس یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارے ذمے کا کام ہے، عاجزی سے توبہ کریں بس، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا کریں، دعا اور درود کے حوالے سے جو بات کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اگر زندگی آگے آپ کو جہاں تک لے کے جاتی ہے وہاں تک جائیں، زندہ رہیں اور پھر آگے چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ اگر زندگی آگے نہیں چلتی، مراد جہاں گھوڑا رک گیا تو اب وہاں آرام سے نیچے اتر جاؤ گھوڑے سے، ٹھیک ہے؟ اپنی سواری سے نیچے اتر جاؤ، اس گھوڑے کو نقلی ٹانگیں اور عارضی لگانے کی ٹانگیں جو ہیں کوشش جو ہے وہ ہم نہ کریں اور اس پہ وقت اور محنت ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے؟ وہ اس گھوڑے کو عارضی ٹانگیں لگانے کی کوشش جو ہم کر رہے ہوتے ہیں یا کر رہے ہیں وہ لگانے کی کوشش نہ کریں، ہم آرام سے اتر جائیں، ٹھیک ہے؟ اس گھوڑے سے، تو اس سواری سے، ٹھیک ہے؟ اس سے اتر کے سرنڈر کر جائیں، ٹھیک ہے؟ تو گھبراہٹ والی بات ہی نہیں ہے، مومن کے لیے یہ دنیا وہ دنیا ایک سی ہے، ٹھیک ہے؟ مومن کے لیے کوئی فرق والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ واللہ یہ بات حقیقت ہے اور ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ والوں کے لیے یہ دنیا بھی اللہ کی دنیا، وہ دنیا بھی اللہ کی دنیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہمارے عالم دین، افسوس ہوتا ہے مجھے یہ بات کہتے ہوئے بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے عالم حضرات یہ بات بتانے میں جو ہے وہ اتنے کمزور کیوں ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی پوزیشنیں اتنی کمزور کیوں ہیں، لیکن ابھی میں دیکھ رہا ہوں اور حالات و واقعات جو مجھے نظر آ رہے ہیں جن سے میں دیکھ کے سیکھا اور یہاں تک پہنچا ہوں کہ اب علماء اکرام جو بہت سارے ہیں وہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ اپنا کام کرتے ہیں اور اللہ کے بندے کام کرتے جا رہے ہوتے ہیں، وہ ظاہر نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ ظاہر ان کا کام خود بخود ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اپنا کام کرتے ہیں، بس ظاہر کرنے میں اپنا ٹائم اور یہ چیزیں ویسٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے بندے موجود ہوتے ہیں، ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں، اللہ کی دنیا ہے تو اللہ کے بندے بھی یہاں موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی غلط فہمی ہے، یہ سب کی فوج آرمی یہ سب لٹرن پٹرن سپر پاور ایٹمی ہتھیار یہ وہ سائنس یہ سب کچھ اہم ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے بندوں کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بات میں پھڑے نہیں مارا یا اہم ہی نہیں چھوڑا، یہ ایمان کی اور دین کی بلندی کی اور مقام کی بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ اصل میں ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ رب تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بتا چکا ہے کہ جس انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس بندی کا فریکشن آف سیکنڈ تک کا حساب لکھا پڑا ہے، ٹھیک ہے؟ نہ کوئی حادثہ اس کی زندگی کو ختم کر سکتا ہے، نہ کوئی احتیاط اسے بچا اور زیادہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ غور کریں اس بات پہ، یعنی اس دنیا کے حادثے اور احتیاطیں سب بیکار ہیں، یہ امر الہی ہے، اللہ کا امر ہے جو چلتا ہے اور چلتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسان بندے سمجھتے ہی کوئی نہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو یہ رب تعالیٰ کا امر ہے جس نے لانا بھی ہے اور پھر واپس بھی بلانا ہے، اللہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے میری آپ کی زندگی کی حقیقت، ٹھیک ہے؟
اور آپ کو یہاں ضرور بات میری سمجھ آ جائے گی یا آ گئی ہوگی تھوڑی سی آئی ہو کہ یہ سارا کام اللہ ہی کر رہے ہیں، اللہ کے بندے ہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ اپنے بندوں سے ہی کرواتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی مخلوقات سے ہی کرواتا ہے، اپنی مطلب فرشتوں سے، انسانوں سے، جن و انس سے کرواتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات کہنا سمجھنا یہ بے وقوفی ہے کہ جی ہمیں ٹوپی ڈرامے لگا رہے ہیں، یہ جی ہمیں اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، جی ثبوت نہیں ہے، یہ وہ، تو یہ ثبوت اور یہ ساری چیزیں، یہ ظاہری چیزیں طلب کرتے تھے پہلے لوگ، جو امتیں، جو لوگ طلب کرتے تھے یا جو حوالہ مانگا کرتے تھے، وہ لوگ کون تھے؟ وہ اللہ کے نبیوں کے خلاف، انبیاء کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، جو ثبوت اور ظاہری چیزیں مانگنے کی دلیلیں اور یہ ساری چیزیں مانگتے تھے، وہ کون ہوتے تھے؟ اللہ کے اپوزٹ کھڑے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ضرورت نہیں ہے حوالے کی کسی بھی، ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہی ہمارا حوالہ ہے، دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا کرم کرے، اور آپ کے میرے خیالات اور سوچوں میں شیطان ابلیس کی طرف سے جو بھی بوجھ ڈالا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اسے رب تعالیٰ جو ہے وہ دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ یا رب ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، ہم سب پر مہربانی کر۔ اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم اور رحم کرے۔ یہ ہے دعا اور درود کی حقیقت، ٹھیک ہے، یہ دعا کی پریئر کی حقیقت میں نے آپ کو آج تھوڑی سی بتائی ہے، مانگنے کی حقیقت کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ دعا جو ہم کرتے ہیں، وظیفے، وظائف، درود پڑھتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے اور کئی پہلو ہیں، وہ بھی بیان کروں گا، میں کر بھی سکتا ہوں، لیکن آہستہ آہستہ چیزیں سیکھنی اور سمجھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت اور توفیق دے دین کو سمجھنے اور پھیلانے کی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدرہ حسنہ و جمالہ۔ السلام علیکم۔